کیا ہے؟ نبوت روشنی ہے، نبوت نور ہے۔ جب اندھیرے چھا جاتے ہیں لوگ اپنے اپنے طریقوں سے اس میں روشنی کے انتظام کرتے ہیں۔ تھوڑا اندھیرا ہو کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی بلب جلاتا ہے، کوئی لائٹ جلاتا ہے، اپنے اپنے طور سے انتظام کرتے ہیں۔ لیکن جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر کوئی چراغ نہیں جلاتا، پھر کوئی روشنی کے انتظام نہیں کرتا۔ رب الجلال نے یہ فرما کے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہ آپ اللہ کی طرف سے سراج منیر بن کے آئے ہیں، چمکتے ہوئے روشن چراغ بن کے آئے ہیں۔ آفتاب نبوت کی بات یہ ہے دوستان دیوگار، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سراج منیر ہیں۔ آپ سے پہلے نبیوں کی مثال کوئی ستاروں کی طرح چمکے، کوئی چاند کی طرح چمکے، لیکن میرے آقا آفتاب کی طرح چمکے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں اور چاند کی طرح نہیں، ستارے اور چاند تو سورج سے روشنی لیتے ہیں، یہ سارے نبی بھی ذات مصطفیٰ سے روشنی لے کر چمکنے والے ہیں۔ رب الجلال نے سراج منیر بنا کے بھیجا۔ دوستان عظیم اکبر، لوگ کہتے ہیں ہمارا نبی مرزا قادیانی معاذ اللہ وہ حضور کی ذات میں فنا ہو کر نبی ہو گیا۔ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے کہا اگر وہ حضور کی ذات میں فنا ہو کر نبی بن گیا، اگر خدا کی ذات میں فنا ہوتا تو خدا بن جاتا۔ یہ تمہاری دلیل درست نہیں ہے۔ حضور اسلام کی رسالت کی کرنیں چمکتی ہیں، آپ کی رسالت کی کرنیں جہاں جہاں پڑتی ہیں۔ کہیں صحابہ کا بیٹا آئے تو صدیق اکبر بن کے چمکتا ہے، کہیں خطاب کا بیٹا آئے تو فاروق اعظم بن جایا کرتا ہے، کہیں عفان کا بیٹا آئے تو ذمہ رہن بن جایا کرتا ہے، کہیں طالب کا بیٹا آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، کہیں حبشے کا غلام آئے تو عاشقوں کا امام بنتا ہے۔ کبھی وہ محدث علی پوری کی صورت میں چمکتے ہیں، کبھی وہ چراغ نبوت جو ہے وہ تاتاری ہجویری کی صورت میں چمکتے ہیں، کبھی خواجہ ہجویری کی صورت میں چمکتے ہیں۔ حضور رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے جہاں جہاں قدم نہیں گئے وہی ہے رات آج تک، اور جہاں جہاں قدم گئے وہی وہی سحر ہوئی۔ میرے آقا نے جہاں جہاں قدم رکھے ہیں وہیں یہ چراغ نبوت اس انداز سے چمکی ہے نبوت کی روشنی کہ کوئی داتا علی ہجویری بنا اور کوئی خواجہ ہجویری بنا دے۔ دوستان بھی بکر، اب یہ بات قرآن کریم کی ایک آیت ایسی نہیں ہے مرزائی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ہی دلیل ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ختم نبوت کی تمہارے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ دوستان عزیز وقار نہیں، علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات ہیں جن سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ 210 احادیث ایسی ہیں، یہ درس بخاری ہے، اگر ہم اس پہ بیان کریں گے، پچھلی دفعہ بھی جو بیان ہوا وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ پوری اسی کی روشنی میں میں گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ دوستان کی وقار آپ جس انداز سے بیان کرتے ہیں یہ آپ کا خاصہ ہے۔ 210 حدیثیں ایسی ہیں جن سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ بات کو علماء کہتے ہیں آؤ کسی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام سے پوچھو جس نے اپنی زندگی بظاہر مصطفیٰ میں آ کے دیکھی ہو۔ تاجدار گلڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں تمہارے پاس ختم نبوت کی دلیل میں ایک آیت ہے، آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے نہیں ایک ایک حرف سے بھی ختم نبوت ثابت کرو تو میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے بھی ختم نبوت ثابت کر سکتا ہوں۔ ایک ایک حرف سے بھی ختم نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ 210 احادیث ہیں، 100 سے زائد آیات ہیں، لیکن حضور تاجدار گولڈا فرماتے ہیں میں ایک ایک حرف سے بھی حضور کی ختم نبوت پر دلیلیں دے سکتا ہوں اور حضور کی ختم نبوت کو ثابت کر سکتا ہوں۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں مرزا قادیانی نے کم و بیش 22 سے زیادہ دعوے کبھی ذلی نبی، کبھی ورودی نبی، کبھی تشریح نبی، کبھی غیر تشریح نبی، کبھی اس نے کہا میں محمد ہوں، کبھی کہا میں اہل محمد ہوں، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، لیکن میرے آقا نے یہ فیصلہ کر دیا
آپ نے فرمایا ان رسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، فرمایا سن لو رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نہ رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے جو سارے یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔